الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر۔ تمام حضرات مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ رحمت دو جہاں، سرکار دو عالم، سرور کائنات، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک تلاوت کیا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت مجھے ان کی روشنی میں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے یہ بھی دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق بخش دے۔ سامعین عزیز وقار، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مختلف انداز سے کیا جاتا ہے۔ کہیں آپ کی سیرت کے ترانے گائے جاتے ہیں تو کہیں آپ کے صورت سے اپنی محفلوں کو مزین کیا جاتا ہے، کہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ مختلف محفلوں میں، مختلف پروگراموں میں مختلف انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔
آج ہم اپنی اس نشست میں بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو خراج عقیدت پیش کرنے کی ہی کوشش کریں گے، اور ہم تذکرہ کریں گے محبت رسول اور محبت کے تقاضوں کا۔ گرامی قدر حاضرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا، محبت کا نتیجہ، ان باتوں کو بیان کرنے سے قبل یہ عرض کرتا چلوں محبت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی ہر چیز میں ایک مقناطیسیت رکھ دی ہے۔ یہ مقناطیسیت اگر بے جان چیزوں میں ہو تو اسے کشش کہتے ہیں، اور اگر یہ مقناطیسیت جانداروں میں ہو، بالخصوص انسانوں میں ہو، اسے میلان کہتے ہیں۔ یہ میلان اگر ایک حد اور ایک معمول میں ہوتا ہے تو میلان ہی ہے، لیکن جب اس سے ذرا بڑھتا ہے تو اسے محبت کہتے ہیں۔ محبت کی تعریفیں مختلف علماء نے، صلحاء نے اپنے اپنے انداز سے بیان کی ہیں۔ کسی نے محبت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ محبت نام ہے محبوب کی صفات کا محب میں داخل ہونا، اور کسی نے محبت کی تعریف کرتے ہوئے کہا الموافقۃ فی جمیع الاحوال، محب کا محبوب کی موافقت کرنا تمام احوال میں۔ اور کسی نے محبت کی تعریف یوں کی کہ محبت نام ہے محبوب کی پسند کو پسند کر لینا اگرچہ خود کو ناپسند ہو وہ چیز، اور محبوب کی ناپسند کو ناپسند سمجھنا اگرچہ خود کو پسند ہو وہ چیز۔ ان تینوں تعریفات کو سامنے رکھ کر پھر ہم اپنی محبت کو اس کسوٹی اور اس ترازو میں تول سکتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے یا نہیں۔ میں اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جاتا۔ ان تینوں تعریفوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنی محبت کو اس کسوٹی اور اس ترازو میں تول سکتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے یا نہیں۔ میں آگے کی بات عرض کرتا ہوں، یہ ہم میں سے ہر ایک پر چھوڑ کر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین میں اپنی محبت کا ذکر فرمایا، اور صرف ذکر نہیں بلکہ اس محبت کا تقاضا کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں انسان کی محبتیں جو مختلف چیزوں سے، مختلف انسانوں سے ہوتی ہیں، ان سب محبتوں کا تقابل رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے کرتے ہوئے بیان فرمائے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت تک بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کی محبت کا دعویٰ کریں گے۔ آپ انہیں بتلا دیجئے، قل آپ فرما دیجئے کہ آپ کی محبت مجھ سے ہے یا نہیں۔ اس آیت کو پڑھیے اور پرکھیے اور فیصلہ کیجئے۔ فرمایا کہ اگر تمہاری محبت آبا سے، اولاد سے، ازواج سے، میاں بیوی کے ایک دوسرے سے، اور کنبہ اور قبیلہ سے، آپ کے اموال تجارت سے، آپ کے بینک بیلنس سے، آپ کی سواری سے، آپ کے رہنے کے گھروں سے، ان سب چیزوں سے بڑھ کر محبت رسول اللہ سے ہے تو ٹھیک،
اور بالفرض والمحال اگر رسول اللہ سے محبت ان چیزوں سے کم ہے، اللہ سے محبت ان چیزوں سے کم ہے، اللہ کے راستے میں جہاد سے محبت ان چیزوں سے کم ہے، فتربصوا تو پھر تم انتظار کرو اللہ کی طرف سے عذاب آنے کا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 65 میں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ قسم کھا کر فرمایا گیا، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں فیصل آپ کی ذات کو نہ مانیں، اپنے ہر معاملے کا فیصلہ آپ کی ذات سے نہ کروائیں، تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور صرف فیصلہ کرانا ہی نہیں بلکہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ فیصلہ فرما دیں اسے بصر و چشم قبول بھی کریں، کہ ان کے دلوں میں ذرا سی خلش بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول کا یہ فیصلہ میرے حق میں ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ سے فیصلہ ہی نہیں لیتے، خود سے فیصل بن جاتے ہیں، اور اگر فیصلہ لیتے ہیں لیکن فیصلے کو ظاہراً تو تسلیم کر رہے ہیں، دل و جان سے تسلیم نہیں کر رہے، لا یؤمنون، پھر بھی ابھی کامل مومن نہیں ہوں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں آیت نمبر 36 میں فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد کو اور کسی مومن عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دیں تو اب وہ اپنی مرضی چلانے کی کوشش کریں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی محبت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ فرمایا مجھ سے محبت نہ کرو اپنے والدین سے بھی بڑھ کر، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر، اور والناس اجمعین، پوری انسانیت سے بڑھ کر، جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے لا یؤمن، اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے ہو۔ ایمان تو ہر کلمہ گو شخص حاصل کر لیتا ہے، لیکن حلاوت ایمان محبت رسول سے وابستہ کی گئی۔ چنانچہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ایمان کی حلاوت کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک 3 چیزیں اس کے اندر نہ آ جائیں۔ ان میں پہلی چیز یہی ارشاد فرمائی کہ جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں ساری کائنات سے بڑھ کر نہ پیدا ہو جائے۔ اگر ان سے بڑھ کر کسی اور چیز سے محبت ہوئی تو پھر حلاوت ایمان نصیب نہیں ہوگی۔ ایمان کی مٹھاس، ایمان کا ذائقہ، ایمان کی چاشنی، ایمان کی حلاوت، ایمان کا سرور اگر حاصل کرنا ہے تو پھر لازم ہے کہ پوری کائنات سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ معزز حاضرین، یہ آیات بینات سامنے رکھتے ہوئے اور رسول اللہ کے ان فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے 2 باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی چیز ہے محبت رسول کا ہونا، اور دوسری چیز ہے پوری کائنات سے بڑھ کر محبت رسول کا ہونا۔ ان دونوں چیزوں کو ایمان سے بڑا تعلق حاصل ہے۔ ایک ہے نفس ایمان اور ایک ہے کمال ایمان۔ نفس ایمان نفس محبت کے ساتھ متعلق ہے، اور کمال ایمان کمال محبت رسول کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کے دل میں نفس محبت رسول ہے ہی نہیں تو اس شخص کے قلب میں نفس ایمان ہے ہی نہیں، یہ پکا کافر ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں آ سکتا۔ تو نفس ایمان نفس محبت رسول کے لیے محبت رسول سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز سمجھ میں آئی کمال ایمان،
کمال ایمان وہ کمال محبت رسول سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اگر قلب میں، اگر دل میں محبت رسول کامل نہ ہوئی تو پھر انسان کے دل میں ایمان تو ہے لیکن ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ نفس محبت نفس ایمان کے لیے شرط، اور کمال ایمان کے لیے کمال محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرط ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہاں ایک سوال ہے کہ محبت کے تقاضا کے ساتھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت سب سے بڑھ کر تقاضا کیا گیا، کیوں؟ اس کی چند وجوہات۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں محبت تو ماں باپ کی بھی ہوتی ہے، محبت اولاد کی بھی ہوتی ہے، محبت اعزاء و اقارب کی بھی ہوتی ہے، محبت مال و دولت کی بھی ہوتی ہے، اور ساتھ میں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہے۔ اگر زندگی میں کہیں ان محبتوں میں تقابل آ جاتا ہے کہ ایک طرف اولاد کی محبت اور دوسری طرف رسول اللہ کی محبت، ایک طرف والدین کی محبت اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، جہاں کہیں ان محبتوں میں تقابل آئے تو محب کے لیے فیصلہ کرنا مشکل نہ ہو، اس لیے کہ ایک طرف محبت ہوگی اور ایک طرف محبت شدید ہوگی، یعنی زیادہ محبت۔ تو اللہ نے مطالبہ ہی یہی کیا، مومنوں سے تقاضا ہی یہی کیا کہ محبت تو والدین سے بھی کر لو، اولاد سے بھی کر لو، مال و اسباب سے بھی کر لو، جس چیز سے دنیا کی چیزوں سے محبت کرتے ہو کر لو، لیکن زیادتی محبت صرف رسول اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے، تاکہ جب محبتوں میں تقاضا آئے تو فیصلہ آسان ہو جائے کہ محبت کو پیچھے چھوڑ دو، زیادتی محبت کو آگے لے کر کے آؤ۔ ایک یہ وجہ ہے، اور دوسری وجہ کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے قرابت کی بنیاد پر، حق کی بنیاد پر، کہ مجھے اس سے محبت ہے اس لیے کہ میرا قرابت کا رشتہ ان سے ہے۔ تو سب سے زیادہ قریب انسان کے اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات کے بعد ہماری جان پہ حق رکھنے میں سب سے زیادہ قریب وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہے۔ اور جب سب سے زیادہ قریب اللہ کی ذات ہے تو قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہی ایمان والوں کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ کی ذات کے بعد ہماری ذات پہ حق وہ نبی کا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے۔ تو جس کا حق ہماری جان پر سب سے زیادہ ہے، محبت بھی سب سے زیادہ انہی سے ہونی چاہیے۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن کا یہی فیصلہ ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا کہ نبی مومنوں پر ان کی جان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ نبی ہماری جان پر ہم سے بڑھ کر کیسے حق رکھتے ہیں؟ اس طرح کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو آگ میں جلا ڈالے تو یہ خودکشی اور حرام ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی پانی کے دریا میں ڈال دے اور ڈوب کے مر جاتا ہے تو یہ خودکشی اور حرام ہے۔ لیکن اگر اللہ کے نبی کہہ دیں کہ آگ میں چھلانگ لگا کے خود کو جلا ڈالو، اللہ کے نبی کہہ دیں کہ سمندر میں کود جاؤ اور خود کو ختم کر دو، تو اس صورت میں جب ہم خود کر رہے تھے تو خودکشی اور حرام تھا، اور جب اللہ کے رسول کہہ دیں تو پھر یہ واجب اور ایمان کے لیے لازم قرار پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے، آپ کو، ایمان والوں کو اپنی جان پر اتنا حق حاصل نہیں ہے جتنا ہماری جان پر اللہ کے رسول کو حق حاصل ہے۔ اور تیسری وجہ سب سے زیادہ محبت اس لیے اللہ کے رسول سے کہ یہ سنت اللہ بھی ہے، یہ عادت اللہ بھی ہے کہ اللہ نے بھی سب سے زیادہ محبت وہ اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی ہے۔ آپ کہیں گے کس طرح؟ آپ دیکھیے، اللہ کو پوری انسانیت میں سب سے محبوب انبیاء کی ذات ہے، لیکن محبوب پوری انسانیت کے مقابل میں انبیاء ہیں، انبیاء کے مقابل میں سب سے زیادہ محبت سرکار دو عالم سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کو نبوت عطا کی، سرکار دو عالم کو خاتم النبوت بنایا۔
اللہ نے باقی انبیاء کو کتابیں تو دی ہیں، رسول اللہ کو صرف کتاب نہیں کلام اللہ عطا فرمائی ہے۔ باقی انبیاء کو امتیں ملی ہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کو خیر الامم عطا فرمائی ہے۔ باقی انبیاء کو اللہ رب العزت نے امتوں کا امام بنایا، سرکار دو عالم کو نبیوں کا امام بنایا۔ باقی انبیاء کا کلمہ ان کی امتوں نے پڑھا، سرکار دو عالم کا کلمہ امتوں نے صرف نہیں بلکہ انبیاء نے پڑھا۔ باقی انبیاء کو اللہ نے معراج کرائی بصورت امتحان، اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج امتحان کی صورت میں نہیں انعام کی صورت میں کرائی۔ باقی انبیاء کو معراج اللہ نے فرش پہ کرائی، اور رسول اللہ کو معراج اللہ نے عرش بری پہ کرائی، اور بتلا دیا کہ باقی انبیاء سے اللہ کو محبت ہے، رسول اللہ سے محبت شدید ہے۔ اس لیے ہم سے بھی مطالبہ ہے کہ آپ سے محبت سب سے بڑھ کر کرنی ہوگی۔ چوتھی چیز، کسی سے محبت کی وجہ حسن ہوتا ہے، دوسری بات کمال ہوتا ہے، تیسری بات اس کا احسان ہوتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ہماری محبت کے حقدار وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بنتے ہیں۔ اس لیے کہ عام انسانوں میں کسی میں حسن ہوتا ہے تو کمال نہیں ہوتا، کسی میں کمال ہوتا ہے تو اس کا احسان نہیں ہوتا، اور اگر کسی میں تینوں چیزیں ہوتی ہیں تو علی وجہ العتم کامل درجے کی نہیں ہوتی۔ یہ اعزاز اور یہ حق صرف رسول اللہ کو حاصل ہوا کہ آپ میں حسن بھی علی وجہ العتم ہے، آپ کمال میں بھی علی وجہ العتم ہیں، اور آپ اس انسانیت پر جتنا احسان رکھتے ہیں کسی کا ہم پہ اتنا احسان نہیں۔ تو جیسے یہ تینوں چیزیں رسول اللہ میں سب سے بڑھ کر ہیں، اسی طرح ہمارا فرض یہی ہے کہ ہماری محبت بھی رسول اللہ سے سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ جناب حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، فرمایا میری آنکھوں نے کبھی رسول اللہ سے بڑھ کر حسین دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور آگے وجہ بھی بیان کر دی کہ کیوں نہیں رسول اللہ سے بڑھ کر میں نے حسین دیکھا، کہتے ہیں اجمل مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آج تک دنیا میں آنے والی کسی عورت نے آقا جیسا حسین پیدا ہی نہیں کیا تو میں دیکھ کیسے سکتا۔ اور ایسے حسین اور جمیل خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے اپنے نبی کو تمام عیوب سے پاک کر دیا، آپ کی سیرت بھی تمام عیوب سے پاک، آپ کی صورت بھی تمام عیوب سے پاک۔ کانک قد خلقت کما تشاء، جناب حسان فرماتے ہیں آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر، آپ کے وجود مبارک کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ مصطفیٰ جیسے چاہتے گئے خدا ویسے بناتا گیا۔ ایک صحابی نے آ کر کے دیکھا مسجد میں رحمت گرامی رات کا آخری پہر ہے اور آپ اللہ کے سامنے دعا مانگ رہے ہیں، چہرے پہ زلفیں پڑی ہوئی ہیں۔ صحابی انتظار کرنے لگ گئے، کچھ دیر انتظار کے بعد اللہ کے رسول نے دعا ختم فرمائی، اپنے چہرے مبارک سے زلفوں کو ہٹایا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا مجھے یوں لگا جیسے بادل پھٹ گیا ہو اور چاند نمودار ہو گیا ہو۔ میں آپ کے چہرہ کو دیکھنے لگا، ادھر 14ویں کا چاند بھی چمک رہا تھا، میں چاند کو بھی دیکھنے لگا۔ میں نے کہا فیصلہ تو کروں نا، وہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے؟ کچھ دیر دیکھنے کے بعد کہنے لگے فَلَهُ أَحْسَنُ عِنْدِي عِنْدَ الْقَمَرِ، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چاند سے کہیں بڑھ کر خوبصورت ہیں۔ کسی نے خوب اس پہ کہا چاند سے تشبیہ دینا، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اس کے منہ پہ چھائیاں، میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ اور اسی کو کسی نے ایک اور انداز سے بھی کہا تھا، کسی نے کہا حسن کائنات جب پھیلی، حسن کائنات جب پھیلی تو لامحدود تھی، حسن کائنات جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی۔ اور کمالات مصطفیٰ بھی سب سے بڑھ کر کے ہیں، جیسے کمال مصطفیٰ سب سے بڑھ کر ہے، ایسے محبت کا حق بھی اللہ کے رسول سب سے بڑھ کر کے رکھتے ہیں۔ میں اشارتاً چند جملے کہہ دیتا ہوں کہ کمال مصطفیٰ بھی سب سے بڑھ کر کس طرح سے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ جیسے روشنیاں سب کی سب مل کر سورج پہ منتہا ہو جاتی ہیں، ان کی انتہا سورج پہ ہوتی ہے، تمام کمالات مل جائیں تو ان کمالات کی انتہا رسول اللہ کی ذات گرامی پر جا کر کے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ زہد و ورع کی انتہا آپ کی ذات ہے، علم و حکمت کی انتہا آپ کی ذات ہے، سخاوت و شجاعت کی انتہا آپ کی ذات ہے۔
عزت و شرافت کی انتہا آپ کی ذات ہے، فہم و ذکا کی انتہا آپ کی ذات ہے، جود و صفا کی انتہا آپ کی ذات ہے، بندہ نوازی کی انتہا آپ کی ذات ہے، غریب پروری کی انتہا آپ کی ذات ہے، انوار و برکات ہوں یا معجزات و مبشرات ہوں، غزوات یا فتوحات ہوں، ان سب کی انتہا آپ کی ذات گرامی قدر پہ ہوتی ہے، سیرت کی انتہا آپ پہ ہوتی ہے، صورت کی انتہا آپ پہ ہوتی ہے، سنت کی انتہا آپ پہ ہوتی ہے، شریعت کی انتہا آپ پہ ہوتی ہے۔ اگر کمالات انسانی کو دیکھا جائے تو سب سے بڑھ کر کمال نبوت کا کمال ہے، اور اس کمال نبوت کی انتہا بھی آپ کی ذات پہ ہوتی ہے، آپ سے بڑھ کر کسی میں یہ کمال نہیں ہے۔ سامعین عزیز وقار، احسانات کو دیکھیے تو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان کو اللہ نے کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ رحمت کائنات کا ہمارے لیے احسان ہے کہ اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ایک آیت مبارکہ جو ہمارے ہی لیے کہی گئی، اللہ کے رسول ساری رات کہتے رہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت الغفور الرحیم۔ گرامی قدر سامعین، آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے کس طرح احسان ہے۔ ہم ذرا عرب کے اس معاشرے کو تو دیکھیں جہاں انسان انسانیت سے گرا ہوا تھا، ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، جہاں کسی کی عزت کو عزت نہیں سمجھا جاتا تھا، اس معاشرے میں رسول اللہ کا وجود مبارک سب سے بڑا احسان نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ تشریف لائے، اجنبیت کو اپنائیت میں بدل ڈالا، شقاوت کو سعادت میں بدل دیا، جہالت کو علمیت میں بدل دیا، ضلالت کو ہدایت میں بدل دیا، صنم پرستوں کو سمت پرست بنا دیا، باغیوں کو مطیع بنا دیا، جفا کرنے والوں کو وفادار بنا دیا، ظلم کرنے والوں کو عادل بنا دیا، رہزنوں کو رہبر بنا دیا۔ اسی لیے تو کسی نے کہا درفشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ معزز حاضرین، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر سے محبت یہ تقاضا ہے کہ سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اس لیے کہ محبت کی وجوہ کو جس وجہ کو جس زاویے سے دیکھا جائے وہ سب سے بڑھ کر رحمت کائنات میں پائی جاتی ہے۔ اور وہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سب سے بڑھ کر ہے تو پھر وہ محبت جہاں یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کے مقابل کسی اور کی محبت نہیں آنی چاہیے، وہ محبت وہاں یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی اتباع ہماری زندگی کا جزو لازم ہونا چاہیے۔ ہم ہر قدم پہ، ہر سوچ پہ، ہر فکر پہ، ہر فیصلے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو اپنے سامنے رکھیں، بالکل اسی طرح سامنے رکھیں جیسے جماعت صحابہ کرام اہل بیت عظام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنایا تھا۔ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، شخصی معاملات ہوں یا بین الاقوامی معاہدات ہوں، حقوق اللہ کی بات ہو یا حقوق العباد کی بات ہو، مصلی پر تھے یا وہ بستر حرم پر تھے، آپ کی سیرت، آپ کے اسوہ حسنہ کو ان لوگوں نے اپنے زندگی کے ساتھ، دامن عمل کے ساتھ ہمیشہ پیوستہ رکھا۔ اس لیے تو وہ جماعت مینارہ منزل بھی قرار پائی۔ یہ وہ جماعت تھی جس نے ہمیں سکھایا کہ رسول اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے۔ رسول اللہ سے محبت کا تقاضا انہوں نے اس طرح پورا کر کے دکھایا کہ رسول اللہ کی اتباع کے معاملے میں انہوں نے نہ کسی بادشاہ کی پرواہ کی تھی، نہ کہیں باپ کی پرواہ کی تھی، نہ جنگل و بیاباں کو رکاوٹ بننے دیا، نہ صحرا اور گلستان کو رکاوٹ بننے دیا، بلکہ دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ سے کامل محبت نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔